کو تشدد کیا گیا، اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، پھر اس کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے اور ہماری پولیس بھی نہیں پہنچی وقت پہ، اور 4000 لوگوں کا مجمع تھا جس کے اندر کوئی 4 بندے بھی یہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے کہ انہوں نے ان کو روکا ہو، بلکہ ساری دنیا ایک ہی تشدد کرتی رہی کہ کپڑے پھاڑتی رہی. اور کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ اگر وہ سوچتے کہ ہمارے گھر میں مائیں بھی ہیں بہن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز پاکستان. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں منار پاکستان کی جگہ پر ایک لڑکی کو بڑے برے طریقے سے برہنہ کیا جا رہا ہے، اسے اچھالا جا رہا ہے، اس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور یوٹیوبر اسٹرانگ عظما، ان سے ہم بات کریں گے یہ جو پاکستان میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کیا عورتوں کی عزت کو اس طرح پر مال کیا جائے گا؟ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ہر پاکستانی کا شرم سے سر جھک گیا. ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹرانگ عظما، ان سے بات کرتے ہیں، یہ اپنا ویو کیا دیتی ہیں. جی السلام علیکم. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس جو ہے عائشہ اکرم، ان کی ڈریسنگ بڑی غلط تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے کہ انہوں نے ایسا ارادہ بنایا. یہ ایسی بات میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس دن انہوں نے خود بتایا کہ میں نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، میں نے ایک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا، پاکستان کے حلالی پرچم والا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے اس نے دوپٹہ نہ پہنا، اور موسٹلی لوگ نہیں بھی پہنتے. عورتوں کو یہ آزادی بھی ہے کہ وہ جس طرح کے مرضی کپڑے پہنیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف کرے. اور میں یہ کہوں گی کہ وہ ادھر کیوں گئی، یعنی کہ 14 اگست والے دن اس کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور اگر اس نے باہر سے دیکھا تھا کہ اندر کوئی 2-3 ہزار لڑکے موجود ہیں، تو ایک فیمس جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لوگ سیلفی کے چکر میں آتے ہیں. تو اس طرح کے موقعوں پہ ہمیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور اگر وہ گئی تھی تو اس کی ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. فوراً اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو فوراً پولیس نے تو نہیں فون اٹھایا. وہاں پہ جو گارڈ تھے کسی نے بھی اس کی یعنی کہ یہ اس کو تحفظ نہیں دیا، صرف ایک گارڈ نے اس کو جنگلے کے اندر کیا. لیکن ہماری جو قوم ہے اتنی جاہل ہے کہ انہوں نے جنگلے تک توڑ دیے اور کپڑوں کے اوپر ایشو بنا کے کہ پتہ نہیں اب کپڑے اس نے یہی کہا کہ میں نے کپڑے بالکل ٹھیک پہنے تھے. اب جو اس کی ویڈیوز آئیں اس کے اندر کپڑے تو تھے ہی نہیں کپڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے یہ آپ نے یقیناً یہ واقعہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یا دوسری نیوز پہ، یہ جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، جو یہ واقعہ پیش آیا نا، اس کے لیے ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور والدین کا ہے. والدین اپنے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے سوسائٹی کے اندر اس طرح کی جو جاہلانہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں، وہ اس کے اوپر پورا پاکستان کا پوری دنیا جو ہے اس کا پوری دنیا کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پاکستان کے لوگوں نے، لڑکوں نے اتنی بری حرکتیں کی. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں. تربیت کی کمی تھی اور ایجوکیشن کی کمی تھی. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی عورت کہیں بھی سیف نہیں ہے. وہ گھر سے نکلے گی تو وہ سیف نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا واقعہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ 2.5 گھنٹے ایک لڑکی کو تشدد کیا گیا، اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، پھر اس کو ہوا میں اچھالا جا رہا ہے، اور ہماری پولیس بھی نہیں پہنچی وقت پہ. اور 4000 لوگوں کا مجمع تھا جس کے اندر کوئی 4 بندے بھی یہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے کہ انہوں نے ان کو روکا ہو، بلکہ ساری دنیا ایک ہی تشدد کرتی رہی کہ کپڑے پھاڑتی رہی. اور کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ اگر وہ سوچتے کہ ہمارے گھر میں مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، کسی کے گھر میں بیٹی بھی ہوگی، ظاہر وہاں پہ کوئی میرڈ لوگ بھی آئے ہوں گے، تو میری نظر میں تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. کہ کیونکہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کہیں اگر باہر اب جاؤں گی تو مجھے بہت ڈر لگے گا، اور میں رش والی جگہ پہ بالکل بھی نہیں جاؤں گی. اور گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جب کوئی ایونٹ آئے اس طرح کے پلیسز کے اوپر ایسی یعنی کہ ریسٹرکشن ہوں وہاں پہ کہ وہاں پہ فیملی کو صرف الاؤ کیا جائے. 14 اگست کا دن جو ہے آزادی کا دن تھا، وہاں پہ گئی لڑکی، کچھ ویڈیو اس نے شوٹ کرنی ہوں گی، ظاہر وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، اس کے لیے اس نے کوئی اپنے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہوگا وہاں پہ جا کے.
لیکن وہاں پہ سیلفی لینے کے چکروں میں پھر اس کا جو حشر ہوا، اور اس کا ریسنٹلی آج میں نے جو انٹرویو ڈیلی پاکستان پہ دیکھا ہے اس میں اس نے بتایا کہ میرے سامنے 2 کالز پولیس کو گئی ہیں، اور اس میں بتایا یہ گیا کہ اینڈ پہ میرے یہ الفاظ تھے کہ میں نے یہی کہا کہ ہیلپ، کہ اور جب میں لیٹی ہوئی تھی زمین پہ تو کوئی میری ٹانگ اٹھا رہا تھا، کوئی بازو، تو وہ کہہ رہے تھے یہ ڈرامے کر رہی ہے. واٹ دا ہیل، یہ قوم کدھر جا رہی ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کٹ کر یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ اور آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ ہماری پولیس کے نوجوان جو بڑے ایکٹیو ہیں، ایک کال پہ تقریباً 2 سے 3 منٹ پر موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو انہوں نے 2 کالیں کی، 2 کالوں کے باوجود وہاں پہ کوئی نہیں افسر پہنچا، کوئی اہلکار نہیں پہنچا، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا؟ کیا اسی طرح کو مجبور ان کو کال کرے تو اسی طرح کو وہ پہنچتے ہی نہیں موقع پر؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں وہاں پہ اراؤنڈ 2-3 تھانے لگتے تھے، اور 2 کالز تو ان کی طرف سے گئی نا. وہاں پہ جو ہجوم تھا ان میں سے کچھ لوگ شاید اچھے ہوں گے، شریف، جو ڈر کے مارے آگے نہیں آئے، لیکن انہوں نے کالز ضرور پولیس کو کی ہوں گی. پولیس وہاں پہ نہیں پہنچی کیونکہ پولیس نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 ہزار بوائز ہیں وہاں پہ، تو پولیس والوں نے کہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی یہ تشدد کا نشانہ بنائیں، جو کہ اکثر ہو جاتا ہے. لیکن پولیس اگر آ کے وہاں پہ ہوائی فائرنگ کر دیتی فوری طور پہ تو اسی وقت جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا. پتہ نہیں بعد میں پھر یہ ابھی تک بیان سامنے نہیں آیا کہ بعد میں کیسے یہ معاملہ کنٹرول ہوا، آرمی آئی یا ہماری پولیس نے آ کے یہ معاملہ اپنے ہینڈ اوور لیا ہے. اینڈ پہ یہ وجہ سامنے نہیں آئی کہ پھر 2.5 گھنٹے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پھر اس کو لے کے وہ لڑکے جو تھے یا اس کی ٹیم جو تھی وہ اس کو لے کے وہاں سے چلے گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی پنجاب گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہوں کہ 400 نامعلوم افراد پہ انہوں نے پرچہ کاٹ کے اپنا فرض نبھا دیا، جی ہم نے پرچہ کاٹ دیا، کوئی ایسی مطالبہ کریں کہ ایسا آگے نیکسٹ کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آ سکے، کوئی پاکستانی بیٹی کی اس طرح عزت برہنہ نہ ہو سکے، کوئی اس طرح کا کوئی مطالبہ آپ کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں گورنمنٹ کو یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو پارکس، جو اس طرح کے ہمارے پلیسز ہیں، وہاں پہ اتنی سیکیورٹی کو الرٹ کیا جائے کہ جو جب اس طرح کا کوئی ایونٹ آئے نا تو وہاں پہ صرف فیملیز الاؤ ہوں. اس کے علاوہ یعنی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو آوارہ قسم کے گاؤں سے آئے ہوتے لوگ ہیں، جن کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ لڑکی پتہ نہیں انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی تو انہوں نے جنگلے تک توڑ دیے. تو گورنمنٹ سے میری یہی اپیل ہے کہ خدارہ ریپ ہو رہا ہے ڈیلی، 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ڈیلی نیوز آتی ہے. مجھے بھی انٹرویو کے لیے لوگ بلاتے ہیں کہ امام مسجد نے ریپ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، فلانی بھینسیں، فلانا یہ. تو اس میں ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ، اور لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پاکستان کے بارے میں کیا ریمارکس لوگوں کے آئے ہوں گے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہاں ایسی پلیسز کے اوپر پلیز نیکسٹ ٹائم کوئی اس طرح کا حادثہ نہ آئے. جبکہ آج شہباز شریف کا میں نے پڑھا میسیج، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. بعد میں سارے الرٹ ہو جاتے ہیں، پہلے کیوں نہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن یا اس طرح کے رولز بنائے جاتے ہیں کہ جب معاملہ ایک ہو جاتا ہے اس کے بعد ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب یہ ہو گیا. اب اس کی عزت نیلام ہوگی عائشہ اکرم کی پوری دنیا میں، کل کو اس کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہی. کس نام سے لوگ اس کو پکاریں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ اب ڈفرینٹ لوگ لگا کے تھم نیل تو یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں صرف فیم حاصل کرنے کے لیے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگوں کے گھروں میں بھی مائیں بیٹی، آپ لوگوں کے گھروں میں بھی مائیں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پلیز کسی کی عزت کو اپنے فیم کے لیے مت استعمال کریں. یہ بتائیں کہ جو آؤٹ آف کنٹری سے ٹورسٹ پاکستان میں آتے ہیں، اگر یہ واقعہ پاکستانی قوم کی بیٹی پاکستانی تھی، وہ عائشہ اکرم ٹک ٹاکر، اس کے ساتھ یہ پیش آ گیا، اگر یہ غیر ملکی ٹورسٹ کے ساتھ پیش آتا تو پاکستان کی جو عزت ہے عالمی دنیا میں، عالمی ملکوں میں، یہ کس طرح نیلام ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ جو دیکھیں جو ٹورسٹ پاکستان میں آتے ہیں اس سے ہماری اکانومی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جگہوں پہ وہ پلیسز پہ آتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو، پاکستان کو اگر دیکھیں وہ بلیک لسٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس واقعے کے بعد، کیونکہ دنیا جو ہے اس میں
پاکستان میں لوگوں کو سیفٹی پہلے نہیں ہے، سیف نہیں سمجھا جاتا. پوری دنیا میں پہلے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کے کیس بڑھتے جاتے ہیں. آپ آؤٹ آف کنٹری میں دیکھ لیں، وہاں پہ نشے میں دھت لوگ راتوں کو کلبوں سے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ دن دہاڑے، رات کا تو ٹائم ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ اکیلی لڑکی تھی، اپنے ہی پاکستان کے لوگ جن کو بھائی سمجھا جاتا ہے، اپنے انکل سمجھا جاتا ہے، جو بھی لوگ نام دیں گے ان کو، دیکھیں ان کے درمیان 4000 لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا. 3 سے 4000 بتایا جا رہا ہے. اس میں سے 1000 نے بھی یہ قدم نہیں اٹھایا کہ نہیں ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، پکڑ لیتے وہاں پہ. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور ہمارا پوری دنیا میں اب لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کمنٹس کر رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنی دلیل دے رہا ہوگا. تو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ نیکسٹ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اب ایکشن لینا ہو. جب بھی اس طرح کے ایونٹ آتا ہے، 14 اگست آتی ہے، عید کا موقع ہوتے ہیں، تو تمام بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں، فیملیز کہتی ہیں کہ ہم نے کسی باہر جگہ پہ نکلنا، کسی پارک میں جانا اور جا کے وہاں پہ انجوائے کرنا. کیا اتنے 4000 وہاں پہ افراد موجود تھے، کسی کو بھی ذرا یہ فکر نہیں آیا کہ آج میں یوں ان کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں، کل کو میری بھی فیملی یہاں پہ ہوگی، کوئی اس طرح کرے گا؟ کیا ہر پاکستانی اس بارے میں سوچ لے تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے؟ کیا سب کی عزت نہیں ہے؟ کسی کے ہر ایک کے گھر میں ماں تھی، بہن تھی، سبھی کچھ تھا. کیا ہم پاکستانی اپنی پہچان بھول چکے ہیں؟ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم حیوان بن چکے ہیں. 4000 وہاں پہ افراد موجود تھے، سبھی حیوان تھے. میری ان سے گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ کے گھر میں بھی ماں بہن ہیں، آپ کے بھی گھر میں ماں بہن بچے ہیں. اگر آپ بھی اسی طرح اس ایونٹ پہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس طرح کوئی چھیڑتا ہے تو آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کیا وہ کسی کی ماں، بیٹی، بہن نہیں تھی؟ جی اس کے بعد اینڈ کر دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے.